بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی تیسری کتاب شروع کرنے کے لیے بہت ساری فرمائش ہو رہی تھی، بہت سارے لوگ بار بار اصرار کر رہے تھے کہ اردو کی تیسری شروع کی جائے، تو ہم نے آپ لوگوں کے اصرار پر اردو کی تیسری کتاب کا سلسلہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور آج سے انشاءاللہ اردو کی تیسری کتاب شروع ہو جائے گی تاکہ آپ اردو کو اچھی طریقے سے سیکھ سکیں اور اردو کی بڑی بڑی کتابیں پڑھ سکیں۔ تو دوستو، ہماری اسی طریقے سے سپورٹ کرتے رہیے اور ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں تک شیئر کریں تاکہ جس طریقے سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ کے ساتھی، آپ کے دوست بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور وہ بھی اردو سیکھ کر بڑی بڑی کتابیں پڑھ سکیں۔ تو چلیے آج سے ہم اردو کی تیسری شروع کر رہے ہیں۔ دیکھیے پہلا سبق اردو کی تیسری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ علی ما انعم والصلاة علی رسولہ الکریم۔ حمد، پہلا سبق ہے حمد۔ دیکھیے، خدائے تعالی ایسا صانع اور حکیم ہے۔ خدائے تعالی ایسا صانع اور حکیم ہے کہ اس کی حکمتوں کو نہ کوئی زبان بیان کر سکے، نہ کوئی قلم لکھ سکے، کہ اس کی حکمتوں کو نہ کوئی زبان بیان کر سکے، نہ کوئی قلم لکھ سکے، اور نہ کوئی عقل پورے طور پر سمجھ سکے، اور نہ کوئی عقل پورے طور پر سمجھ سکے۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، خواہ ہمیں نظر آتی ہیں خواہ نہیں، خواہ ہمیں نظر آتی ہے خواہ نہیں، پہلے ان میں سے ایک بھی نہ تھی، پہلے ان میں سے ایک بھی نہ تھی، نہ کوئی آدمی تھا نہ جانور، نہ کوئی آدمی تھا نہ جانور، نہ زمین تھی نہ آسمان، نہ زمین تھی نہ آسمان، نہ دنیا تھی نہ دنیا کی چیزیں، نہ دنیا تھی نہ دنیا کی چیزیں، صرف وہی ایک پاک خدا تھا، صرف وہی ایک پاک خدا تھا، اسی نے اپنی کامل حکمت سے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اسی نے اپنی کامل حکمت سے زمین کو پیدا کیا، آسمان پر چاند، سورج اور ستارے بنائے، آسمان پر چاند، سورج اور ستارے بنائے، زمین پر پہاڑ کھڑے کیے، زمین پر پہاڑ کھڑے کیے، دریا بہائے، درخت اگائے، سبز گھاس کے فرش بچھائے، سبز گھاس کے فرش بچھائے، اور ان سے فائدہ اٹھانے کو چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک، اور ان سے فائدہ اٹھانے کو چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک، پسو سے لے کر شتر مرغ
تک، پسو سے لے کر شتر مرغ تک ہزاروں قسم کے جانور پیدا کیے، ہزاروں قسم کے جانور پیدا کیے، جن میں سب سے افضل انسان ہے، جن میں سب سے افضل انسان ہے۔ سب سے پہلا انسان ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، سب سے پہلا انسان ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر ہماری ماں حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ہماری ماں حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور جب انہیں زمین پر مل کر بند رہنے کا حکم دیا، اور جب انہیں زمین پر مل کر بند رہنے کا حکم دیا تو یہ بھی سمجھا دیا کہ تم دونوں اپنی اولاد سمیت دنیا میں رہو سہو، کہ تم دونوں اپنی اولاد سمیت دنیا میں رہو سہو، مگر میری بندگی میں کبھی غفلت نہ کرو، مگر میری بندگی میں کبھی غفلت نہ کرو، کسی کو میرا شریک نہ بناؤ، کسی کو میرا شریک نہ بناؤ، میرے سوا کسی کو اپنا مالک نہ سمجھو، میرے سوا کسی کو اپنا مالک نہ سمجھو، جو حکم دوں اسے مانو، جو حکم دوں اسے مانو، جس کام سے منع کروں اسے نہ کرو۔ اردو کی تیسری، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علی ما انعم والصلاة علی رسولہ الکریم۔ حمد، خدائے تعالی ایسا صانع اور حکیم ہے کہ اس کی حکمتوں کو نہ کوئی زبان بیان کر سکے، نہ کوئی قلم لکھ سکے، اور نہ کوئی عقل پورے طور پر سمجھ سکے۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، خواہ ہمیں نظر آتی ہیں خواہ نہیں، پہلے ان میں سے ایک بھی نہ تھی، نہ کوئی آدمی تھا نہ جانور، نہ زمین تھی نہ آسمان، نہ دنیا تھی نہ دنیا کی چیزیں، صرف وہی ایک پاک خدا تھا۔ اسی نے اپنی کامل حکمت سے آسمان و زمین کو پیدا کیا، آسمان پر چاند، سورج اور ستارے بنائے، زمین پر پہاڑ کھڑے کیے، دریا بہائے، درخت اگائے، سبز سبز گھاس کے فرش بچھائے، اور ان سے فائدہ اٹھانے کو چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک، پسو سے لے کر شتر مرغ تک ہزاروں قسم کے جانور پیدا کیے، جن میں سب سے افضل انسان ہے۔ سب سے پہلا انسان ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر ہماری ماں حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور جب انہیں زمین پر مل کر بند رہنے کا حکم دیا تو یہ بھی سمجھا دیا کہ تم دونوں اپنی اولاد سمیت دنیا میں رہو سہو، مگر میری بندگی میں کبھی غفلت نہ کرو، کسی کو میرا شریک نہ بناؤ، میرے سوا کسی کو اپنا مالک نہ سمجھو، جو حکم دوں اسے مانو، جس کام سے منع کروں اسے نہ کرو۔